الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی ابتدائی 3 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان حرام جانوروں کا ذکر کیا یا حرام اشیاء کا ذکر کیا جو اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی ہیں، اور وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ قل، فرما دیجئے پیغمبر، احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وما علمتم، اور جو تم نے سدھائے ہیں، من الجوارح، شکاری جانور، مکلبین، شکاری بناتے ہوئے، تو علمونہن، تم انہیں سکھاتے ہو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس میں سے، جو امسکنا علیکم، وہ تمہاری خاطر روک رکھیں یا پکڑ کر لائیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللہ، اور اللہ کا نام پکارو، علیہ، اس پر، وَاتَّقُوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں پیچھے کچھ جانوروں کا اور کچھ چیزوں کا ذکر ہوا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے مزید سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام یا حلال چیزوں کے متعلق، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، تو ان کو اعلان کر کے بتا دیں کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اب پاکیزہ، اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام چیزیں کی ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہیں، صاف ستھری نہیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو حرام کیا گیا ہے، جیسے خنزیر ہے، اور اسی طرح جو کچلی والے جانور ہیں، اسی طرح پنجے سے شکار کرنے والے جو پرندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا جن کا نام لے کر شریعت نے قرآن و حدیث میں نام لے کر حرام قرار دیا، اس کا مطلب وہ پاکیزہ نہیں، جو انسان کے لیے بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کر دیا، اور اس میں پاکیزگی تھی، صاف ستھرا معاملہ تھا۔ ایک تو یہ چیز یہاں سے سمجھ آ گئی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتے یا جانور جو تم نے سکھا رکھے ہیں، سدھائے ہوئے ہیں، سدھانے سے مراد یہ ہے کہ شکاری کتا چھوڑا جاتا ہے اور وہ شکار پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے آتا ہے، خود نہیں کھاتا، اس طرح سکھایا اور سدھایا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شکاری جانور جو تم نے سدھا رکھے ہیں اور وہ شکار کر کر لے آتے ہیں اور تم انہیں سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی جو طریقہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چیز کو
حلال کرنے کا یا وہ سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، تم انہیں سکھاتے ہو کہ وہ پکڑ کر لائیں اور خود نہ کھائیں، تو پھر وہ بھی کھا لو، وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ آگے الفاظ بھی موجود ہیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس میں شرط یہ کہ وہ خود نہ کتا کھائے بلکہ پکڑے اور تمہارے پاس روک کر لے آئے، پکڑ کر اپنے مالک کے پاس۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کتا چھوڑا جائے یا جانور چھوڑا جائے تو تب ہی اللہ کا نام تکبیر کہہ لی جائے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک حدیث سنیے، بخاری کی روایت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کتوں کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کتا تم چھوڑو اور اللہ کا نام لے کر چھوڑو تو پھر وہ شکار تمہارے لیے پکڑ کر لے آئے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اگر وہ کتا یا جانور شکار کو قتل کر دے، خواہ قتل کر دے تو تب بھی کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تب بھی تم کھا سکتے ہو اگر وہ قتل کر کے بھی لے آئے، بشرطے کہ وہ خود نہ کھائے، اور دوسری اس میں حدیث میں شرط یہ لگا دی کہ اس قتل کرنے میں دوسرے کتے شریک نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم نے اس کتے کو بھیجا تھا تو تم نے اپنے کتے پر کو بھیجتے ہوئے اللہ کا نام یا تکبیر کہی تھی کہ یہ شکار لائے گا، شکار کرنے جا رہا ہے، تو اگر اس اکیلے نے قتل کیا تو پھر تو جائز ہے۔ اگر کوئی اور شریک ہے دوسرا کتا قتل کرنے میں تو پھر بھی درست نہیں ہوگا، اور اگر وہ خود کھانے بیٹھ جائے قتل کرنے کے بعد تو پھر بھی درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پکڑ کر اگر مالک کے پاس لے آتا ہے سیدھا سیدھا، چاہے قتل ہو چاہے، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی ذبح ہے۔ عدی بن حاتم سے ہی بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ اگر زندہ وہ لے آتا ہے تو اسے تم ذبح کر لو، یعنی جانور اگر زندہ پکڑ کر شکار تمہارا لا کر آتا ہے اور خود نہیں کھاتا اسی شرط کے ساتھ، تو پھر اسے پکڑو اور ذبح کر کے کھا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ ان اللہ آگے فرمایا بتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو سے مراد یہ ہے کہ شکار کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کرنا ضروری ہے۔ اگر حلال کی کسی جانور میں کوئی شرط نہیں پائی جات رہی تو اللہ سے اس معاملے میں ڈرو، کیونکہ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے الیوم احل لکم، آج کے دن تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں طیبات، پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومنات، مومنوں میں سے، مومنات میں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب تم ان کے حق مہر ادا کر دو، اجورہن، حق مہر۔ آگے محسنین، اس حال میں کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ تم بدکاری کرنے والے ہو، ولا متخذی اخذان، اور نہ ہی تم چھپی آشنائیں یا دوستیاں کرنے والے ہو، ومن یکفر بالایمان، اور جو انکار کرے گا ایمان کا، فقد حبط عملہ، تو یقیناً اس کا عمل تباہ ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کھانے کا ذکر کیا۔ یہ اکثر سوال ہم سے بھی کیا جاتا ہے، آج کل بھی لوگ اکٹھے کام جو کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی آفس میں، تو وہاں پر کھانا ظاہر سی بات ہے لنچ کرنا ہوتا ہے، یا وہاں اگر رہتے ہیں تو ڈنر وغیرہ کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تو کھانا اکٹھا ہی کھانا ہوتا ہے۔ اس میں عیسائی بھی ہوتے ہیں لوگ کچھ، تو سوال اکثر آتا ہے، تو اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہوا ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے اور تمہارا ان کے لیے۔ اس میں ایک شرط ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے،
یہاں تو ذکر نہیں کی گئی، لیکن دوسری احادیث سے سمجھ آتی ہے یہ بات کہ ان کے ایک تو کھانے کے اندر ذبیحہ بھی آ جاتا ہے، ذبح کیا ہوا ان کا گوشت، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ذبح شریعت کے مطابق صحیح ذبح ہو، مشین سے نہ کیا گیا ہو، یا کسی جھٹکے سے یا بجلی کے کرنٹ سے، یا جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تکبیر کہہ کے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو پھر وہ جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح غیر اللہ کے نام کا نہ ہو، ان کے کسی اپنے کسی پیغمبر، کسی پیشوا کے نام کا، کسی غیر اللہ کے نام کا نہ ہو، کسی بت کے نام کا نہ ہو، تو پھر بھی جائز ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نہ کھائیں۔ اور ساتھ یہ کہ کھانا ان کے جو برتن ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے صفائی کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ حلال چیزیں ہوں، جو شریعت محمدی میں حرام ہیں وہ ان کے دسترخوان پر بھی حرام ہے، اور ایسے دسترخوان پر بیٹھنا یا ان کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں پر شراب چل رہی ہے، خنزیر کا گوشت چل رہا ہے، تو آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ بہر صورت یہ یہاں تک تھی بات کہ ان کا کھانا اہل کتاب کا جائز ہے، برتن صاف ہوں، کھانا حلال ذبح ہو، یا کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی حلال ہو، حرام نہ ہو، تو اس صورت میں، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ محصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے، تم میں سے یعنی مومنات جو ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی حلال ہیں۔ اور ساتھ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کی یہاں پہ شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دین پر اگر قائم بھی رہنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اہل کتاب کی کو اعزازی طور پر کہ ان کو، وہ آسمانی کتاب کے حامل ہیں، اگرچہ وہ بعد میں انہوں نے تبدیل کر دی، لیکن پھر بھی ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں، زنا کرنے والے نہ ہوں، چھپے یار بنا کر دوستی نہ کی جائے۔ آج کل لوگ فون پر رابطے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، ڈیٹس ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے جی یہ ہے غیر مسلم، تو اس سے ہو جائے گا، جائز ہے۔ ایسے نہیں فائدہ اٹھانا چاہیے، پاک دامن عورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے کے ساتھ نکاح کرے، اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ شرط ہے کہ مرد کہیں نکاح کرنے کے بعد اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے، ایسی عورت کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرنا جو اپنے مذہب پر اس قدر پختہ ہو کہ وہ آپ کو بھی کھینچ کر لے جائے۔ ہاں، وہ اس بات کی اجازت دے کہ آپ مسلمان رہیں، آپ سارے معاملات وہ کریں، تو میں اپنے مذہب نہیں چھوڑ سکتی۔ یہودی اور عیسائی عورت کی بات ہو رہی ہے، عام غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری بات، اپنی بیٹیاں اہل کتاب کو بھی نہیں دے سکتے آپ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی پاک دامن ہوں، پاک دامنی شرط ہے۔ یہاں تک بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ اور ہاں، جب تم ان کے مہر ادا کر دو، نکاح کرنے کی نیت ہو، یہ بھی ساتھ ہے، چھپے یار نہیں بنانے، مسلمانوں عورتوں کے ساتھ بھی چھپی دوستیاں نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ بھی نکاح کی غرض سے اگر آپ کو معاملات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ درست ہوگا، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے اوپر ذکر کر دی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایسا کرے گا، اللہ کی حدود کی پامالی کرے گا، تو وہ ایسے ہی جیسے ایمان کا انکار کر رہا ہے، اور اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں اس کو خسارہ ہوگا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔